میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے امور مشورہ میں ہمیشہ جو ایک پہلا امر ہوتا ہے وہ بیرون سے متعلق ہے، اور اس کا مذاکرہ ہماری اس تنفیذ میں تفصیل سے ہوتا بھی ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہلکے والے اس کو طبیعت سے لے بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری جماعتیں بھی بننے پر پڑی ہے۔ اس سال ہمارے 10 جماعتوں کے عزائم تھے، تھوڑی سی ہماری کمزوری رہی، اللہ میں معاف فرمائے۔ 7 جماعتیں الحمدللہ روانہ ہوئی۔ ماشاءاللہ ہمارے صوبے کی جماعتیں جو ممالک میں جا رہی ہے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ان کے وہاں جو کام کرنے کے طریقے ہیں اس سے ان ملکوں میں کیا فضا بن رہی ہے۔ ابھی جو حضرات صوبے گجرات کے مشورے میں شریک ہوئے تھے، آپ ان سے تھوڑا سا پوچھیں کہ ان جماعتوں نے وہاں کیسے کام کیا۔ جو سننے والا مجمع تھا ان کے بہت سو کے آنکھوں میں آنسو تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بیرون میں جا کر زون کی جماعت میں چلتے ہوں۔ اور یہ اللہ کا احسان ہوا کہ جو ہمارے ہاں ہمارا ہر ساتھی زمینی محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے کام کے مشورے کرنا، اور ایک ہے زمینی طور پر کام کرنا، دو الگ ہوتا ہے۔ خالی ایک مشورے کرنے والا آدمی ہے، وہ ملکوں میں جاتا ہے تو اس کا نوعیت ایسی ہی رہتی ہے، اور ایک اپنی مسجد سے جوڑ کر کام کرنے والا ساتھی، تو اس کا ایک دکھ درد، اس کی فکر ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ ابھی جن جماعتوں نے قرضداری سنائی وہ ایسی ہی تھی کہ انہوں نے جا کر یہی کہا کہ ہم کو ایسے علاقے دو جہاں جماعت نہ گئی ہو، یا آپ کے ملک کی جماعت نہ گئی ہو، یا کم سے کم جماعت وہاں پہنچی ہو۔ تو وہ حضرات رخ دیتے ہوئے ہچکچا رہے تھے کہ وہاں تو ہماری جماعتیں بھی نہیں جاتی ہیں۔ ان سے پوچھا کیا وجہ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں لائٹ نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، اور افریقہ میں تو پھر جانوں کے بھی خطرے ہوتے ہیں۔ ان جماعت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم جائیں گے۔ ان حضرات نے کہا کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا، کہا کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے وہاں مسلمان کو ڈھونڈ کر انہیں دیا۔ وہ بستی والے کہہ رہے تھے کہ یہاں تو کوئی آتا نہیں، آپ کیسے آ گئے؟ یہ اللہ نے شکل اور فضا بنائی۔ یہ جو اس کے لیے استعمال ہو گیا، یہ ان کے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہر آدمی کا کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ اب دیکھو صبح سے شام تک آدمی کی سوچ کا استعمال ہوتا ہے، آدمی کی فکر کا استعمال ہوتا ہے، آدمی کا کم زیادہ تھوڑا بہت ہر ایک کے جسم کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ جس کا استعمال نہ ہوتا ہو، لیکن اعلاء کلمت اللہ کے لیے کسی کا استعمال ہو جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے کسی کا استعمال ہو جائے تو اللہ کے وہاں یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے اچھی بھلا اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ نے اس امر کے لیے نبیوں کو بھیجا دنیا میں۔ اب یہ ہمارے ساتھی اس فکر کو لے کر اپنے گاؤں سے چلے، بستیوں سے چلے، اور پوری دنیا میں جا رہے ہیں، دنیا کے علاقوں میں جا رہے ہیں۔ ان ساتھیوں کا ان ملکوں میں جانا پھرنا، وہ تو ان جماعتوں سے آپ قرضداری پوچھیں۔ بہت سارے علاقوں میں ان حضرات کے جانے سے تو اسلام اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تجدید ہو جاتی ہے، ورنہ تو دین کے متعلق یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ اب جن بستیوں میں، جن علاقوں میں کوئی محنت کرنے والا نہیں ہوتا تو پھر دین دھندلا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرات کے چلنے پھرنے سے جو جماعتیں ہماری جا رہی ہے، تو یہ ان کے حصے میں یہ خیر آ رہی ہے، اور جو خیر کا ذریعہ بنے یہ اس کی سعادت کی چیز ہے۔
سعادت مندی. کل قیامت کے دن یہ سارا کا سارا ان کے نام عمل میں ہوگا. اس لیے ہر آدمی کو اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک کو جو چیز وجود میں لانی ہے وہ اللہ لائے گا. کسی نہ کسی کو اس کے لیے استعمال بھی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ سب کسی آدمی پر موقوف ہو. اللہ جس کو چاہیں گے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کس سے کہاں کیا کام لینا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. ہمیں اللہ استعمال کر لیں، ہمارا استعمال ہو جائے، ہم یہ طلب اللہ کو بتائیں. ورنہ ہمارے بغیر ایسا نہیں ہے کوئی کام اٹک جائے گا. سب جگہ پر کام ہو ہی رہا ہے. الحمدللہ اس سال ہمارے صوبے کی 80 جماعتوں کی ترتیب ہوئی. اس میں سے 65 روانہ ہوئی جو جا کر آئی، باقی پروسیجر میں ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری بہت کم جماعتیں جا رہی تھی. جب یہ قوائف بنائے تھے کہ بھائی 2 مرتبہ 4 مہینے پچھلے 3 سال کا چلا، تو یہ ایسے اس کے ذریعے سے پکی تھکی جماعتیں جائے. حضرت ابراہیم صاحب یہ فرماتے تھے بھائی ملکوں میں پکے آدمی بھیجو. بعض ملک وہ ہیں کہ جو بہت زرق برق کے ساتھ ہے، چمک دمک کے ساتھ ہے، تو اس کا تاثر بھی کوئی نہ لے. اور بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں ٹک بھی نہیں سکتے، ہمارے زون سے بھی زیادہ خشک ہے، تو اکھڑ نہ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکھڑ جاتے ہیں وہاں جا کر. اسی لیے پکے تھکے آدمی بھیجنے پڑتے ہیں کہ اگر حالات والا ملک ہے تو ٹک جائے، اور اگر ایسا ہے تو اس کا تاثر نہ لے لے. تو جب اتنا قوائف بنا ہے تو صرف 8 جماعتیں پورے ملک سے روانہ ہوئی تھی. یہ سوچ رہے تھے کہ جماعت بنے گی، کون بنائے گا، کیسے بنے گی. پھر اللہ کی شان بنتے 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 20 25 30 ہوتے ہوتے ابھی پورے ملک میں سب سے زیادہ جماعتوں کی سطح ہماری بنی. یہ نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. حالانکہ سب سے زیادہ جو قوائف کی شرائط ہے وہ ہمارے صوبے والوں نے اس زمانے سے بنائے، سال ہر سال سے. اور یہ ماں ابراہیم صاحب کی منشا تھی کہ بھائی پکی تھکی جماعتیں ہماری جانی چاہیے، پکی تھکی. تو ابھی صوبوں والوں کے ہم آپ کو میسج سنائیں گے، صوبوں والوں کے، ہندوستان کے صوبوں والوں کے. تو کہہ رہے ہیں آپ کی جماعتیں بھیجو. ہندوستان کے صوبے والے بھیجو تو کہہ رہے ہیں آپ کی جماعتیں بھیجو. اور ممالک والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعتیں بھیجو. تو یہ اللہ کا احسان فضل ہے کہ ہمارے عام سے عام ساتھی جاتے ہیں تو وہ وہاں ایک کام کر کے آتے ہیں. اللہ کا فضل ہے. ہندوستان میں کہو تو ہندوستان میں زون کی جماعتوں کی طرح کام کر رہا ہے، اور ممالک میں جائیں تو ممالک میں بھی ایسا ہی کام کر رہے ہیں صوبے کی جماعتیں. اللہ کا احسان ہے. تو محسوس تو یہ ہو رہا تھا کہ جماعتیں بن نہیں پائے گی ان شرائط کے ساتھ، لیکن اللہ کا احسان ہے ابھی آپ ملک کی کارگزاری جوڑ ہونے والا ہے. اب سننا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سال بھر کی جماعتوں میں انشاءاللہ سب سے اچھا ایوریج صوبے گجرات کا آئے گا. ہمارے سامنے تو سب ہے کہ کہاں سے کتنی بن رہی ہے. اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو پھیر رہا ہے. تو جماعتیں تو بن ہی رہی ہے اور اللہ بنا رہا ہے، اللہ تقاضے پورے کر رہا ہے. لیکن اس میں میرا حصہ ہو جائے، میں کام آ جاؤں، میرا وپراش ہو جائے، میرا استعمال ہو جائے، یہ ہماری سعادت کی چیز ہے، یہ ہماری خوش قسمتی کی چیز ہے. ابھی ممالک کھلے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جانے کی شکلیں بن رہی ہے. پھر بھی بعض ممالک ہمارے وہ ہیں کہ جہاں ابھی ہم جا نہیں پا رہے ہیں. ابھی ایک جماعت مارچ میں پیش ہوئی تھی برازیل کے لیے. جیسے کھلے خرچ کی جماعتیں بنتی ہیں تو کھلے خرچ کی جماعتیں تو ویسٹ انڈیز جاتی ہے. ویسٹ انڈیز کے تقریباً 22 جزیرے ہیں. اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تیسری جگہ جانا، چوتھی جگہ جانا. تو ایک جماعت کو ابھی گیانا بھیجا تھا تو وہاں سے برازیل گئی تو بہت اچھا کام کر کے آئی برازیل میں. ابھی دوسری جماعت طے کی تو مارچ میں طے کی تھی، ابھی 4 کے ویزا لگے، ابھی لگے، اسی مہینے میں لگے. مارچ میں پیش کی تھی، 1 سال ہونے آ رہا ہے. تو ایسے حالات بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ممالک بھی کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ کرے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی شکلیں بن جائے کہ ہم جا نہ سکیں، پھر ہم چاہیں تو بھی نہ جا سکیں. اس سے پہلے اس جان کا استعمال کر لینا، ان مالوں کا استعمال کر لینا، اور ان ممالک میں جا کر وائرنگ کر دیں ہوئے ہمارے ہاتھوں کچھ شکل بن جائے. یہ جتنے ممالک میں جو کچھ ہے وہ ہمارے بزرگوں کی کبھی نہ کبھی وہاں نقل و حرکت ہوئی. یہ آسٹریلیا میں ہمارے مولانا سب سے پہلے
جس زمانے میں گئے سب سے پہلا قرآن آسٹریلیا کی زمین پر مولانا نے تراویح میں سنایا. اب جتنے بھی قرآن ہو رہے ہیں ان کے نام عمل میں ہو جائے گا. سیرا لیون کا ملک ہے, ہم لوگ بھی وہاں گئے تھے, تو ہمارا مولانا یاسین صاحب 4 مہینے وہاں گئے تھے. ان کی برکت سے وہاں بہت سارا نظام ٹھیک ہوا. نمازیں وہ وقت پر نہیں پڑھتے تھے, بس ان کے آبا و اجداد کی ترتیب تھی کہ فجر اتنے بجے پڑھنے کی, ٹائم ہو تو بھی ٹائم نہ ہو تو بھی. تو 5 وقت ان کا سال بھر کا شیڈیول بنا ہوا تھا, وہ ٹائم ٹیبل نہیں دیکھتے تھے. یہ ان کی برکت سے پورے ملک کا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہو گیا. ہمارے مولانا عرفان صاحب گئے البانیہ, تو سنا رہے تھے 90% مسلمانوں کی آبادی کا ملک ہے, 90%, بلکہ اس سے بھی زیادہ, 95%. حالت ایسے تک بندر پر چھری پھراتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر. جب بسم اللہ پڑھ لی وہ حلال ہو گئے. سانپ کو ذبح کر کے یوں کھاتے تھے. انہوں نے وہاں وقت لگایا. وہ ناروے گئے. ناروے دنیا کا آخری علاقہ ہے جہاں سورج کبھی 6 مہینے تک غائب ہو جاتا ہے. جو ناروے آخری علاقہ ہے مغربی علاقے میں, اس پٹی پر وہ جاتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. اب وہ بیچارے سب معذور ہو گئے, کمزوریاں ان کے ساتھ لگ گئی. ان کو کام کرنے کا موقع ملا, وہ حضرات نے کام کیا, وہ حضرات نے کام کیا. اب اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے. یہ جان بھی لگنے کی چیز ہے, مال بھی لگنے کی چیز ہے. وہ کہیں نہ کہیں ضرور لگ جاتی ہے, اور آج کل تو سب سے زیادہ 2 چیزوں پر لگ رہی ہے. ایک جان اور مال خواہشات پر لگ رہی ہے. سب کی خواہشات الگ الگ ہیں. دینداروں کی خواہش الگ ہے, بے دینوں کی خواہش الگ ہے. ہم سب خواہشات کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے دلوں میں خواہشیں نہیں ہیں, ہم سب خواہشوں کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں. خواہشوں کا کلر الگ الگ ہے. بے دینوں کا الگ الگ ہوتا ہے. دنیا میں جو چیزیں ہیں اس طرح کی ان کی خواہشیں ہیں. ہماری بھی خواہشیں ہوتی ہے, دینداروں کی بھی خواہش ہوتی ہے. تو ایسی نہیں دکھتی کہ جو بے دینی کی شکل میں ہو. لیکن جان اور مال اللہ کے لیے خرچ کرنے کے جب بات آتی ہے تو اندر کیا چیز چبھتی ہے وہ دیکھنے کا, کہ میں نے یہ چیز کیوں بچا کر میں رکھ رہا ہوں, جان کیوں بچا رہا ہوں, یہ مال اگر لگنے کا موقع آتا ہے تو میں کیوں بچا رہا ہوں. وہ جس چیز کے لیے میں بچا رہا ہوں, کیا وہ میری زندگی کی ضرورت کا بھاگ ہے یا میری پھر کوئی خواہش ہے. یہ دنیا میں جو حوادث پیش آ رہے ہیں اموات کے, یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے. کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج میری موت آ جائے تو میں زیرو ہو جاؤں گا. زیرو. جن چیزوں کی وجہ سے میں اپنی ترتیب نہیں بنا پا رہا ہوں, میں ابھی زیرو ہو جاؤں گا. کچھ میرا نہیں رہے گا, میں زیرو ہو جاؤں گا. لیکن لگنے کے موقع پر میں کس عزم سے یا کس نیت سے ان چیزوں کو بچاتا ہوں, یہ سوچنے کی چیز ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے یا زمین والوں کے لیے اللہ نے ان چیزوں میں زینت رکھی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. یہ سب چیزیں زینت والی ہے, تو یہ آدمی کو کھینچتی ہے. اس سے ہمت کر کے نکلنا پڑتا ہے, اور آخرت کو سامنے رکھ کر یہ کام آنے والی چیز ہے. اور جس کا آخرت پر جتنا یقین ہوتا ہے اور دنیا میں اللہ کے نام پر لگنے پر اللہ اس سے بہتر دیتے ہیں, جب یہ یقین ہوتا ہے تو آدمی لگانے میں ہمت کرتا ہے. آدمی کو یقین ہی لگواتا ہے. جان بھی یقین کی بنیاد پر لگاتا ہے, مال بھی یقین کی بنیاد پر لگاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا. ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. ہمارے مولانا نے کئی بار یہ بات سنائی کہ جب 78 کا اجتماع ہوا اس سے پہلے ہم خوشحال نہیں تھے, تو وہ تو سب کی جان و مال لگی, تو اللہ پاک نے اس کے بعد ہمارے ضلع میں خوشحالی لے آئی. ورنہ خوشحالی نہیں تھی اتنی, اور دینی بیداری بھی اتنی نہیں تھی. تو لگنے کے بعد خوشحالی آئی ہے. جس چیز پر چھری چلتی اللہ کے نام کی, اس کی نسل میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب دیکھ لو سب جانوروں میں کہ جس پر اللہ کے نام کی چھری چلتی ہے وہ ذبح نہیں ہوتے, وہ ذبح ہوتے ہوتے ٹولے بن جاتے ہیں کہ اس کو اللہ کے نام پر ڈالا گیا ہے. تو آدمی یقین کی بنیاد پر ہی لگا سکتا ہے, ورنہ ظاہر میں تو کم ہوتا دکھتا ہے کہ اگر یہاں لگ گیا تو اتنا جان اتنا مال. اور اللہ کا ایک وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو تمہارا لگا ہے اس سے بہتر عطا کروں گا. ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. اللہ کی بنیادوں پر
کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لگے گا اس سے بہتر عطا کرے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کوئی جو اللہ کو قرض دے, اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے راستوں کو اللہ کہہ رہے ہیں قرض دینا, صدقات خیرات, کہ یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرض دو اور قرض واپس لوٹایا جاتا ہے. لیکن اللہ پر وشواس, اللہ پر اعتماد, اللہ کی بات پر یقین, بھروسہ, یہ ان سب چیزوں کے فیصلے کرواتا ہے. ورنہ آدمی کی ہمت نہیں ہے, آدمی ہمت نہیں کر پاتا. یہ ہمارے سامنے موقع آتے ہیں, تقاضے آتے ہیں. اپنے آپ کو اگر بچا کر رکھے تو آدمی, ایک ہوتا ہے نا جملہ, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ مر رہا تھا, مرتے مرتے بچ گیا, ایسا کہتا ہے کہ مرتے مرتے. اچھا بھائی بچا کر کیا کرو گے؟ بچتے بچتے مر جائیں گے. یہ جتنے علاج معالجے کائی کے لیے ہم کر رہے ہیں, مر نہ جاؤں, میں بچا ہوا رہوں. ورزش کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, بھائی کیوں؟ میں بچا ہوا رہوں. تو ساری طاقت بچنے کی لگ رہی ہے اور آدمی بچتے بچتے مر جائے گا. آدمی یہ کہتا ہے دنیا میں کہ یہ مرتے مرتے بچ گیا. یہ مرتے مرتے بچا نہیں ہے, یہ بچتے بچتے مر جائے گا. تو مرنا تو ہے ہی, اور کب ہم مر جائیں گے نہیں پتا ہے. یہ 15 شعبان تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اللہ نے جن چیزوں کا مالک بنایا ہے اس کا استعمال کر لیا اور اپنا ذخیرہ کر لیا تو سعادت کی چیز ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے, ہم اپنے باپ کے لیے کرتے ہیں نا, ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی. ہمارے باپ کے لیے کوئی مانگنے آئے, ہمارا کتنا جگر ہے, کتنا جگر ہے. 100 روپے سے زیادہ کا جگر کتنا ہے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, میں نے, وہ کہنے لگے میرے خرچ کرنے کی عادت اس کے بعد بنی کہ ہماری مسجد میں ایک سفیر مولانا اسحاق صاحب آئے تھے رحمۃ اللہ علیہ, لونا واڑا والے. تو انہوں نے کہا, مڈانوی, انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, آپ کسی کو دو نہ دو, لیکن یہ بات یاد رکھنا تمہارے بچوں کا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام پر خرچ کرنے کا 100 روپے سے زیادہ کا جگر نہیں ہوگا. تو میں نے اپنا جائزہ لیا. وہ کہنے لگا کہ میرا بھی جگر اتنا ہی تھا. تو پھر میں نے اس دن سے طے کر لیا کہ اس کو بچا کر, جب میں اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتا ہوں, میرے لیے تھوڑی میرے بیٹے کریں گے. ہر آدمی اپنا سروے کر لیں. ایصال ثواب فری میں کرنے کا ہوتا ہے, وہ نہیں کر پاتے, اس کے لیے کوئی پیسے بھی نہیں لگتے. ہر آدمی کو سوچ لو کہ 24 گھنٹے میں اپنے ماں باپ کو کتنا ایصال ثواب کرتا ہوں. ایصال ثواب تو زندوں کو بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ماں کے مرنے کا انتظار کرنا پڑے کہ مرے گی تب اس کو ایصال ثواب کروں گا. جیوتوں کو بھی کرنے کی چیز ہے یہ تو, کہ بھائی اس کا ثواب ان کو پہنچے, اس کو پہنچے, اس کو پہنچے. تو ہم سب اپنا سروے کریں, کیا میں اپنے جیوتوں کو, مردوں کو کر سکتا ہوں, کر رہا ہوں. تو جب ہم نہیں کر پاتے, جو بغیر پیسوں کا ہے, تو پیسوں والا کتنے کریں گے. یہ چیز ہے کہنے کی نہیں ہے, سمجھنے کی ہے. اگر سمجھ کے بھی نہ سمجھے تو پھر وہ نہ سمجھ ہے. اس لیے ہم, اللہ ہمارا استعمال کر لے اور ہم اس کے لیے کام آ جائیں, یہ ہماری سعادت کی چیز ہے. ان علاقوں میں, ان بستیوں میں ہمارے ہاتھوں سے بیج پڑ جائیں اور وہ اگیں گے, اور کیسے کیسے اگیں گے ہم سوچ نہیں سکتے. اب دیکھو ان ملکوں کے حالات جن میں اس زمانے میں, آج سے 50 60 70 سال پہلے ہمارے یہاں کے لوگ گئے تھے. حضرت مولانا موسیٰ صاحب سامرودی, ہم لوگ گئے اس پٹی پر, تو سب پوچھے مولانا موسیٰ صاحب, مولانا موسیٰ صاحب. تو میں نے مولانا ڈوڑیا کو کہا, یار یہ مولانا موسیٰ صاحب کا کیوں پوچھتے ہیں. تو وہ سناتے تھے کہ اس پٹی پر 50 کے بعد 52 یا 55 میں مولانا موسیٰ صاحب کو حضرت وانش رحمۃ اللہ نے بھیجا تھا اس پٹی پر, اس زمانے میں. میں حیران ہو گیا. تو ہم لوگ چپاٹا گئے, تو چپاٹا والے کہنے لگے کہ ہاں مولانا موسیٰ صاحب یہاں آئے تھے. تو ہم کھیتوں میں کام کرتے تھے, لوساکا سے ہم لوگ چپاٹا گئے تھے, تو ہم کھیتوں میں کام کرتے تھے. تو ہم کو بلانے بھیجا کہ آؤ. تو ہم سمجھے کہ کوئی مدرسے والے آئے ہوں گے, تو ہم نے چندہ بھیج دیا. جی اس کی ضرورت نہیں, آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اچھا بھائی یہ کون آدمی ہوگا جو ہم کو بلا رہا ہے. تو ہم گئے, تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو جماعت والے آئے ہیں. تو کہنا چمبوڑی آئے, اس زمانے میں ان کو اس سے ہی کہ چمبوڑی آ گئے. کا مطلب ہمیں یاد ہے کہ بادل گرج رہے تھے, بجلی کڑک رہی تھی, اور ہم نے ان کو مسجد سے دھکے مار کر نکالا تھا. اور یہ سامنے والا درخت ہے نا, اس درخت کے نیچے ان کی جماعت نے پڑاؤ ڈالا. بارش برس رہی ہے اور وہ پانی میں, بارش میں پڑے ہوئے ہیں. کہ ہم تو اس کو ثواب کی چیز سمجھ رہے تھے, مسجد صاف کی, دھونے کی. لیکن اب اس ملک کے آپ حالات کو دیکھو, 1% مسلمان ہے اس ملک میں, 1% مسلمان. لیکن اگر برا نہ سمجھیں تو ہم سے اچھی انہوں نے اپنے بچوں کے سب چیزوں کی معاشرت بنانے کی کوشش کی. ان کے مدرسہ آپ دیکھو, ان کی اسلامی ماحول میں اسکول کی فضا آپ دیکھو, اسکول کی فضا.
اور اس سے آگے ان کے وہاں انہوں نے حلال کا سرٹیفکیٹ کے جو نظام بنایا، وہاں یہ ایتھوپین ایئر لائنس وغیرہ جو ہے ان کی سرٹی بغیر کا کوئی کھانا اس میں چڑھ نہیں سکتا. 1% مسلمان ہے پورے دیش میں. کتنا ٹکا؟ 1%. اور ان کا اتنا وزن بنا کہ انہوں نے اس تبلیغ نے ان کو دیا، اور ماشاءاللہ مکاتب، مدارس اور دوسرے ملکوں کی کفالت کرنے والے بنے. ہم لوگ ابھی تھوڑے دنوں پہلے جوڑ میں تنزانیہ گئے تھے، تو وہاں سے مجھے مولوی ادریس صاحب ایک ہے وہاں ذمہ دار، ان کا فون آیا کہ ہمارا وہاں نظام چلتا ہے، اس کو آپ ذرا دیکھنے جانا اچانک کسی وقت میں کہ وہ کیسا کر رہے ہیں. تو وہ اپنے ملک کو سنبھالتے ہوئے اطراف کے ملکوں میں جال بچھا دی انہوں نے، وہ جال بچھا دی انہوں نے. اب مولانا مسعود صاحب کو کون قبر میں سنانے جائے گا کہ مولانا آپ کے دانے ہوئے بیج تو ایسے جھاڑ ہو گئے اور اس پر ایسے پھل پھول لگے ہوئے ہیں. تو یہ سعادت کی چیز ہے. اب وہ چلے گئے، وہ بوڑھا مسافر تھک ہار کر قبر میں سو گیا. اب پتہ نہیں ان کو کوئی یاد کرے نہ کرے، یہ تھوک میں ان کے نام عمل میں جائے گا، تھوک میں. یہ وائرنگ کرنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے افراد کو بھی پورے جزیرۃ العرب اللہ نے کھول دیا تھا. اس کے بعد افریقہ کے بر اعظم میں لوگ گئے اور وہاں قبریں بنا دی انہوں نے. امام مالک فرماتے ہیں 10 سے 12 ہزار کی قبریں مکہ مدینہ میں ہیں. لیکن اس زمانے کا ایک ایک آدمی کو یہ احساس تھا کہ ہمارا وجود اس کے لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے. مشکل تو سبھی کو لگتا ہے. یہ روز جو آتے جاتے ہیں ان سے آپ پوچھو، وہ بھی مشکل لگتا ہے. مجھے تو ابھی یہاں آنا بھی مشکل لگ رہا تھا. ہاں سبھی کو گزر ہوتے ہیں. تو چھوٹی موٹے سارے، یہ تو باہری چیز ہی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ تو ہے ہی بھاری. بھائی یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا کوئی آسان ہے، لیکن اس میں کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے اجر کا مستحق بنا دیتا ہے کہ جتنا نفس پر بھاری پڑے اور اتنا کیا جائے گا، اتنا حفت الجنت بالمکارہ، جتنی ناگواری ہوگی اور اس میں کیا جائے گا کہ اس میں اور زیادہ اس کو ملے گا. جتنی ناگواری ہے، بھائی ٹھنڈی کے وضو کا ثواب الگ ہے، گرمی کے وضو کا الگ ہے کہ ٹھنڈی میں وضو کرنا کام ہے. ٹھنڈی کی راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا کا اس کا اجر الگ ہے. غریبی میں صدقہ کرنا مالداری میں کر لیتا ہے آدمی، غریبی میں کون کرتا ہے؟ کہ جتنی مشقت اور مجاہدہ ہے اس کا اجر الگ ملتا ہے. تو ہمارا یہ دھیان ہو، یہ جو روزانہ ہم فضائل کی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں ہم ان چیزوں کو فٹ کریں کہ میرے اندر ان چیزوں کا کتنا یقین آیا. اس کا دھیان کر کے اپنی جان و مال کی اچھی ترتیب بنا لیں، ورنہ یہ بچتے بچاتے قبر میں تو چلا جائے گا، باقی لوگ تقسیم کر لیں گے اور ایسے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا جس کو ہم اپنے جیتے جی دینے کو بھی راضی نہیں تھے. ہم جیتے جی ان کو دینے کو راضی نہیں تھے، ایسے ایسے لوگ وارثدار بن جاتے ہیں. اور اگر ہماری حالت خستہ ہے تو ہم اس سے خوف نہ کریں. اللہ اپنے خزانوں سے انتظام کرتا ہے. حضرات صحابہ کے پاس شروع میں کوئی شکل نہیں تھی، اللہ نے ان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑی اللہ نے اس وقت ان کا انتظام کیا. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اکثر کمزور حال والے ہی اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں. کمزور حال والے ہی، جن کے حالات کمزور ہیں، کہ ان کی نظر اللہ پر آسانی سے چلی جاتی ہے. اور جو جتنے اسباب میں رچے بسے ہوتے ہیں ان کی نظر اللہ پر جانے میں دیر لگتی ہے، کیونکہ بیچ میں 50 اسباب ہیں، ان سے گزر کر ان کو اللہ پر دیکھنا پڑتا ہے. آپ دیکھ لینا کہ لاکھ کی جماعت آئی اور حضرات کہتے ہیں کہ بھائی 1.5 لاکھ کر لو، تو بہت ساری شکلوں کو دیکھنے والے وہ بہت تردد میں ہوتے ہیں، اور جو خستہ ہوتے ہیں جن کا لاکھ بھی اللہ سے لینا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تیار ہے. اب ہاں ہم نے ایک جماعت دیکھی ڈبوئی میں پیش ہو رہی تھی، آنند ضلع کی، تو اس میں پھیریے تھے، تو 70,000 کا خرچہ سب بزرگوں نے، بہت سال ہو گئے اس کو، تو کہا کہ 1 لاکھ کر لو. تو ایک چھوکرا تھا وہاں پیچھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے 1 لاکھ میں جائیں گے. تو بعد میں مولوی ڈوڑیا نے کہا کہ تو ایک جھٹکے سے بولا 1 لاکھ. کہا میرے مولوی صاحب مجھے تو 70 بھی اللہ میاں سے مانگنے اور 1 لاکھ بھی اللہ میاں سے مانگنے. کا سیدھی نظر اللہ پر. اور گناہ کار بھاگا کر والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے اتنا آئے گا اور اتنا ہوگا اتنا لیم، وہ گناہ کار بھاگا کر میں گنتے میں ہی قبر آ جاتی ہے. اور یہ کمزور جو ہوتے ہیں وہ سیدھی نظر اللہ پر ہوتی ہے کہ اللہ کرے گا. اور جو حبشہ میں جماعت گئی تھی تو وہاں کے بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہارے نبی کا ساتھ دینے والے مالدار ہے یا غریب؟ کہ جی غریب ہے. کہ تمہارا نبی سچا ہے کہ نبیوں کو ساتھ دینے والے اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں. تو ہم اپنی قسمہ پرسی اگر ہماری ہے تو ہم اس پر نہ کریں. اللہ ہمارے حال سے خوب واقف ہے کہ ہمیں کس حال میں جینا بہتر ہے. حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا کہ ہم بعضوں کو غریب رکھتے ہیں، ہم بعضوں کو قسمہ پرس رکھتے ہیں.
اور یہ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کو متمول کر دیں تو شاید یہ اپنا دین چھوڑ دیں گے، اور بعضوں کو ہم متمول رکھتے ہیں کہ اگر یہ کمزور پڑ جائیں گے تو یہ اپنے دین میں خرابی پیدا کر دیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت کی باتیں ہیں، ورنہ دنیا میں سارے محنت کرتے ہیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ بعض لوگوں کے متعلق لکھا کہ ہم ان کو صحت مند رکھتے ہیں، اگر ہم ان کو بیمار بنا دیں تو یہ ناشکرے بن جائیں گے، اور بعضوں کو بیمار رکھتے ہیں، اگر ان کو صحت مند کر دیں تو یہ ناشکرے بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ سب چیزیں تقسیم کرتے ہیں، کسی کو اونچا، کسی کو نیچا، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار، کسی کو باوزن، کسی کو بے وزن۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہم اسی میں جو کر سکتے ہیں اس کو سوچیں، اور جب ہم چلنا طے کریں گے کسی عنوان پر، پھر اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ کی نصرت ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اور اللہ تقاضے پورے کروا دے گا۔ ہاں، ہمیں تو یہ پلن پور کے علاقے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، مولوی صاحب لوگوں کو، تو ان کے وہاں تنخواہ کا معیار بہت کم ہے۔ ہمارے وہاں ایک مولوی صاحب آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تنخواہ ہے تمہاری؟ کہ مدرسہ بھی پڑھاتا ہوں، امامت بھی کرتا ہوں، 7,000 روپے ملتے ہیں۔ اور تقاضوں پر ابھی گزشتہ سال تقاضوں پر بھی گئے، بیرون بھی جا کر آئے، تقاضے پر بھی جا کر آئے، تقاضے پر 1.5 لاکھ، اور متولیوں کے 1.5 سال کی تنخواہ ان کے ایک سفر میں پوری ہو جاتی ہے۔ 1.5 سال کی تنخواہ، ابھی ان کو تشاد بھیجا تھا ایک تقاضے پر، تو 1.5 سال کی تنخواہ ایک ہی تقاضے پر پوری ہو جائے۔ تو یہ بنیادوں پر کوئی سفر نہیں کرتے، اللہ کے بنیادوں پر۔ بھائی اللہ ہے، اللہ کرے گا۔ آپ دیکھو آج تک تبلیغ میں جس کا جتنا لگا گننے بیٹھو گے تو ڈھگلا ہو گیا ہے، اور کبھی سروے کرو گے اور ٹوٹل مارو گے تو سوچو گے کہاں سے لائے تھے ہم اور کیسے لگ گیا۔ کتنی جماعتیں آپ کی مسجد میں آئی، آپ نے کتنی مرتبہ ان کا اکرام کیا؟ پتہ نہیں، کوئی 20 سال سے، کوئی 25 سال سے، کوئی 30 سال سے جماعت والوں کو کھلا رہے ہیں۔ اب یہ سارا گنتی کرو، اور چھوٹے موٹے تقاضوں پر کتنی مرتبہ گئے۔ اور بعض لوگوں کو تو جتنا تقاضے کے لیے سیٹ کرنا ہوتا ہے اتنا گھر والوں کے لیے کرنے کا ہوتا ہے۔ بھائی ایک آدمی تقاضے پر جا رہا ہے تو بعض لوگ مثلاً ایک نوکری کرنے والا آدمی، تو نوکری کرنے والے آدمی کو تو اپنے خرچے کا نکالنے کا، پھر اس کے بعد جتنی چھٹی لے گا اس کا پگار نہیں ملے گا وہ چھوڑنے کا، اور تیسرا اتنا ہی گھر والوں کے لیے 4 مہینے کا سیٹ کرنے کا، تو اس کے تو 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ جسم کا 1-4 مہینے اور خرچے کے 3-4 مہینے جا رہے ہیں۔ آپ زندگی کا سروے کر کے دیکھو گے اس طرح سے تو ایک بہت بڑی رقم ہم میں سے ہر ایک کی لگ گئی، لیکن ہمیں تو حکم یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو آج تک یہ سوچو کس نے کیا؟ جس وقت کے جو سنجوگ تھے اس وقت کے سنجوگوں میں کण کی ضرورت ہے تو اللہ نے کण دیا، من کی ضرورت پڑی تو اللہ نے من دے رہا ہے۔ جس زمانے میں 1000 روپے کا چلہ لگتا تھا تو اس وقت اللہ نے ہم کو 1000 دیے، اور جب 500 کا لگتا تھا 500 دیے۔ اب عام طور سے چلہ 4-5 ہزار روپے کا ہو جاتا ہے تو اللہ 4-5 ہزار دے رہا ہے، اور جب جماعتیں 20-25 ہزار کی بنتی تھی تو اللہ اس وقت 20-25 ہزار دے رہا تھا۔ 50 ہزار کی بنی تو اللہ نے وہ انتظام کیا۔ اب تو ہمارے صوبے کی کوئی جماعت 50 کے نیچے کی آ ہی نہیں رہی، اب تو زیادہ جماعتیں 2 لاکھ کی، 2.5 لاکھ کی، اور کھلے خرچ کی آنا شروع ہو گئی۔ کھلے خرچ کی، ہر علاقے کی جماعتیں کھلے خرچ کی کہ ہم کو بھیج دو۔ ابھی جو جماعت کھلے خرچ کی جا رہی ہے وہ 5 لاکھ کی جا رہی ہے، تو جا رہی ہے تو اللہ پاک ہی نے، ورنہ اس زمانے میں 5 لاکھ سنے بھی نہیں تھے، سنے نہیں تھے، اور بعض لوگوں نے وہ لاکھ روپے دیکھے بھی نہیں تھے۔ ہم لوگ ایک جگہ سے پیدل یوں ہی جا رہے تھے، ایک آدمی فون پر بات کر رہا تھا لاکھ روپے کے لیے، تو حاجی عبدالرحیم گھانچی بھائی تھے، تو وہ کیا کہنے لگے، یہ لاکھ روپے کی بات کرتا ہے، لاکھ روپیہ؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ میں نے میرے جیون میں ابھی لاکھ روپے دیکھے ہی نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیہ یوں کہ 1 لاکھ روپے کی بات کرتا ہے؟ تو میں نے اپنے جیون میں لاکھ روپے دیکھے ہی نہیں ہیں، اور سارا کام کر کے چلے گئے۔ یہ جتنا بھی ہے وہ ہمارے کچھ بڈھے تھے ہمارے ضلع کے، وہ پورے ضلع میں پھرتے تھے، ان بوڑھوں میں وہ بھی ایک بوڑھا تھا، وہ چلا گیا، اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا۔ یہ سارا باغیچہ ان کے کھاتے میں جائے گا، اور اللہ نے جو تھا اس میں ان کی گزران کروا دیا۔ وہ زمانے میں انہوں نے ہی دین کی نصرت کی چند پیسوں میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں فضا بھی نہیں تھی، ہم 3 دن لگانے میں دلی جاتا تھا۔ ہم لوگ وہ یعقوب ایمن کی جماعت چل رہی تھی اورنگ آباد، تو اس کے نصرت میں گئے تھے، تو واپسی میں مجھے عبد الرحمان تھے اور وہ دونوں تھے، تیسرا میں تھا۔ سنا رہے تھے کہ ہم 3 دن لگانے دلی بھی گئے، اور کہ کھلانے کا ماحول نہیں تھا۔ اپنے گھر والی کو کہتا تھا کہ ریلوے کے سب صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کو کھلائیں گے تو اپنی پگار بڑھ جائے گا، تو کھلانے کا ماحول نہیں تھا، تو گھر میں جو پکایا ہوا ہوتا تھا وہ لے کر جاتا اور مسجد میں جماعت کو کھلا دیتا تھا۔ پھر جب میں ریٹائر ہوا تو پینشن آیا، تو میں نے کہا وہ تو نے کھلایا تھا، صاحبوں نے یہ دیا دیکھ تجھے، کہ یہ چوکٹے بٹھاتے بٹھاتے اللہ کے دین کو یہاں جمنے کی شکلیں انہوں نے بنائی ہے۔ یہ جمتے جمتے یہ شکلیں بنی ہیں۔ وہ تو قبروں میں جا چکے، اب تم یہ زندہ لوگوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن وہ بنیادیں زمینوں میں دفن ہو چکی۔
عمارت سب کو نظر آتی ہے، بنیادیں کسی کو نظر نہیں آتی، وہ بنیادیں زمینوں میں دفن ہو چکی. اب یہ جتنا ہم کر رہے ہیں وہ چند بوڑھے تھے، چپٹا حاجی تھے اور حاجی اسماعیل پنجابی صاحب تھے اور فلاں تھے. میں اس دن مولانا سے پوچھ رہا تھا، مولانا وہ کون بوڑھے تھے؟ تب کچھ لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا تو وہ سنا رہے تھے فلاں تھے فلاں تھے. وہ چند لوگ تھے جو پورے شہر میں پھرتے تھے، ہفتے کے 7 گشت کرتے تھے. کوئی تھے ہی نہیں کہ اوڑوں میں بھی کرنے آوے، ساتپول میں بھی کرنے جاوے، گاندرے میں بھی کرنے جاوے، ظہورپورہ میں بھی وہی کریں، یہاں بھی وہی. تھے ہی نہیں لوگ. وہ سب روحیں قبروں میں جا چکی، لیکن یہ شیش محل کھڑا کر کے گئے ہیں. تو ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سب ان کے کھاتوں میں جائے گا. انہوں نے دھکے کھائے ہیں، انہوں نے لوگوں کی مار کھائی ہے. میں نے کئی بار آپ لوگوں کو سنایا. ہم لوگ جا رہے تھے، عبد الرحمان صاحب کا جس وقت انتقال ہوا اسی دن میں ہم لوگ مالیگاؤں جا رہے تھے اور ہم لوگ وایا ککشی ہو کر جا رہے تھے. پتہ نہیں راستے میں کہیں دوپہر کے کھانے کے لیے رکے تو وہاں کے لوگ آئے اور مولانا کو کہنے لگے، مولانا عبد الرحمان کو ایک چلے کے لیے یہاں بھیجو. تو میں سوچنے لگا یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ آج سے 40 سال پہلے وہ ہمارے پاس آئے تھے تو ہم تو جانتے نہیں تھے. ہم نے ان کو بہت بے عزتی کی تھی، ان کی بہت بے اکرامی کی تھی اور دھکے مار مار کر ہم نے ان کو نکالا تھا. ہم جانتے نہیں تھے. اب اللہ نے ہمیں سمجھ دے دی تو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ ایک مرتبہ آ جائیں تو ہم ان کا کچھ اکرام کریں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. اور بیچارے آنسو بہا رہے تھے. تو اس زمانے میں وہ 4 مہینے چل رہے تھے. تو میں نے مولانا سے کہا، مولانا وہ تو ابھی 4 مہینے میں ہے ہی، تو اگر کوشش کریں کہ کچھ چلا ان کو یہاں بھیج دیں گے تو یہ متوجہ کچھ کام ہو جائے گا. اس میں اپنی لالچ سے کچھ کام ہو جائے گا. ہم لوگ مالیگاؤں پہنچے اور پتہ چلا کہ عبد الرحمان کو تو اللہ میاں نے بلا لیا. اسی سفر میں ہم مالیگاؤں جا رہے تھے اور یہ بستی والے کہہ رہے تھے، اور وہ اس زمانے سے 40 سال پہلے وہاں دھکے کھا رہے تھے. یہ سب جگہ پر ان لوگوں نے وائرنگ کیا ہے. کل قیامت کے دن یہ سب ان کے نامہ عمل میں جائے گا. ان کو موقع ملا تھا، انہوں نے کسر نہیں کی ان اگلے لوگوں نے. اللہ قرآن میں صحابہ کی آیات بیان کرتے ہیں، بدر والوں کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ ان کو موقع ملا، انہوں نے کر کے بتایا. بات کے صحابہ کو جب پتا چلا وہ انتظار میں تھے ہمیں کب موقع ملے گا. منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کہ ان کو کرنے کا موقع ملا، انہوں نے جان کی بازیں لگا دیا. پھر بعد والے انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں کب موقع ملے گا. یہ ہمیں موقع ملا ہے. ایک زمانہ آئے گا ہم سے یہ موقع چھین لیا جائے گا. ہمارے پاس پتہ نہیں صحت ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، اور فرصت ساتھ دے گی نہیں دے گی، مال ساتھ دے گا نہیں دے گا، زندگی ساتھ دے گی کیا نہیں دے گی. اس لیے اللہ پاک نے، ہم نے جتنی نیت کی اللہ نے ہمارا کروایا. ہم اپنی مسجد سے شروع ہوئے ہیں، ہم سب اپنی مسجد سے شروع ہوئے ہیں. ایک زمانے میں ہم نے اپنی مسجد کی نیت کی تھی، مسجد سے شروع ہوئے. پھر اپنی مسجد سے اللہ نے بڑھا کر گشتوں میں، حلقوں میں، محلوں میں استعمال کیا. پھر اس سے بڑھا کر اللہ نے گجرات اور پورے ہندوستان کے لیے، ہم اس میں اکثر وہ ہوں گے جو ہندوستان کے مختلف صوبوں میں گئے. کیسے گئے؟ انہوں نے عزائم کیے تھے، نیتیں کی تھی، اپنی مسجد سے چلنا شروع کیا. ملک کی سطح پر اللہ نے ہم کو قبول کیا. اللہ کے سامنے ہم اپنی بات رکھ دیں کہ اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول کرنے والی ذات تیری ہے. اے اللہ تجھے تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، میں اپنی ان سب چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میرے کیا حالات ہیں. اے اللہ کرنے والی ذات تیری ہے، استعمال کر. ہزاروں بندوں کو تو توفیق دیتا ہے اور ان کے اسباب اور شکلیں پیدا کرتا ہے. اللہ مجھ کمزور کو بھی استعمال کر لے. تجھے میری کوئی ضرورت نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے. اللہ کا تو کام ہو ہی جائے گا. ہم طلب کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ سے معاملہ کریں، اللہ سے. تشکیل کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو اپنی طلب دکھانے کا. ایک میں نے مفتی صاحب دیکھے یوپی کے، میں نے دیکھا وہ سارے تقاضوں پر کبھی یہاں کبھی وہاں، اور ان کے حالات بالکل ٹوٹے ہوئے. عجیب بات، بلکہ مقروض آدمی. میں نے ان سے پوچھا مفتی صاحب یہ کیسے ہو جاتا ہے اب یہاں وہاں؟ کمال صاحب ایک بات ہے کہ جب میرے سامنے کہیں کا بھی تقاضا ہوتا ہے، کہیں کا بھی، اور میری تشکیل ہوتی ہے تو میں نیت کر سکتا ہوں، تو میں سچے دل سے نیت کر لیتا ہوں. کیسے ہوگا کیا ہوگا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں پہلا عمل جو چیز ہے، عمل سے پہلے کا عمل وہ نیت ہے کہ میں سچے دل سے نیت کرتا ہوں تو میرا اللہ مجھے پھر سچا کر بتاتا ہے. وہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا؟ ایک صحابی ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئے تو جب فتح مل رہی تھی تو ان کو مال غنیمت دینے کے لیے لوگ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کے لیے نہیں آیا ہوں. کہ پھر کس کے لیے آئے ہو؟ کہ میں تو اس کے لیے آیا ہوں ایک نامعلوم جگہ سے تیر آئے اور مجھے یہاں لگے اور میں شہید ہو جاؤں. تو حضور نے فرمایا اگر یہ سچا ہے اللہ اس کو سچا کر بتائے گا. جب لڑائی پوری ہو گئی، شہیدوں کو دیکھنے گئے تو وہ آدمی کو یہاں تیر لگا تھا اور وہ شہید ہو گیا تھا. تو حضور نے فرمایا یہ سچا تھا، اللہ نے اس کو سچا کر بتایا. عمل سے پہلے کی جو نیت ہے وہ نیت کرنا ہے. شیطان آدمی کو نیت ہی نہیں کرواتا، کیونکہ نیت آدمی کے عمل کی امام ہوتی ہے.
پورے ضلع کے لوگوں کو پتا تھا, سارے تبلیغ والوں کو, کہ آج یہاں تنفیذ مشورہ ہے, آپ نے نیت کی تھی آنے کی, اللہ آپ کو آپ کے نیت پر لے آیا. تو ایسا نہیں ہے جو نہیں آئے ہیں وہ نہیں آئے ہیں, ان کے عمل سے پہلے کی جو چیز تھی نیت, وہ نیت ہی انہوں نے نہیں کی. جب انہوں نے نیت نہیں کی تو ان کا عمل وجود میں نہیں آیا. دیکھو کہاں ضلع کے کونے کونے سے ساتھی آ گئے, یہاں سے 100 60 50 60 70 100 کلومیٹر سے آ گئے, ان کو ان کی نیت لائی ہے. جو نہیں آئے ایسا نہیں کوئی نہیں جانتے تھے, وہ سب جانتے تھے. تو کیوں نہیں آئے؟ ان کی نیت میں یہ چیز نہیں آئی. آپ کو ہم سب کو اللہ ہماری نیت سے لایا, وہ اپنی نیت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئے. عمل کا پہلا مدار نیت ہے, آدمی کو شیطان نیت نہیں کرنے دیتا. اس لیے آپ حضرات طے کرو کہ اس سال ہماری 7 جماعتیں گئی, ہمارے سامنے بھی کب بیرون کی باتیں آئی تھی, اور بعض تو وہ ہوں گے کہ وہ بیرون کی باتیں ایک زمانے سے ہمارے کان پر آ رہی ہے. ہم نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا, یہ بچا کر کیا کرو گے؟ قبر میں مٹی ہو جانا ہے, کیڑے کھا جائیں گے, اور مال پتہ نہیں کون لے لے گا. اور اگر مال نہیں ہے تو اللہ ہی کے اوپر اعتماد کر کے کہ میرا اللہ میرا نظام کرے گا. اس لیے ہم سب طے کریں کہ جو ساتھی ہمارے قوائف والے ہیں وہ تو طے کریں کہ اگر پچھلے 2 سالوں میں ان کا بیرون کا سفر نہیں ہوا تو اس سال انشاءاللہ اللہ سے مانگوں گا, اپنے بس کی نیت کروں. اچھا اگر کسی نے نیت کر لی, سچی نیت کر لی, اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس کا جانا نہیں ہو سکا, وہ اپنے کسی حالات کی وجہ سے نہیں جا سکا, تو کیا یہاں کوئی واؤچر پھاڑتا ہے؟ کیا یہاں کوئی فائن لگاتا ہے؟ کیا یہاں کوئی کوڑے مارے جاتے ہیں؟ بھائی ہم اپنے سچے اللہ سے سچا معاملہ کریں کہ میں سچے نیت کرتا ہوں, سچے عزائم کرتا ہوں, اور اپنے بس کی سچی کوشش کروں گا. اللہ کر دے گا تو چلا جاؤں گا, ورنہ کوشش میں لگا رہوں گا. لیکن آدمی پتہ نہیں کیا سوچتا ہے کہ میں نیت کر لوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ارے بھائی نیت کرو گے تو اللہ کر دے گا, ارے بھائی نیت کرو گے تو اللہ کر دے گا. آدمی کی نیت کو اللہ دیکھتے ہیں, تو ہم خوف نہ کریں. کوئی واؤچر نہیں پھٹتے, کوئی فائنیں نہیں لگتی ہے, کوئی کوڑے نہیں بچتے ہیں. نہیں ہوا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے. باقی میں اللہ سے اچھا گمان بھی نہ کروں, میں اس لیے نیت نہیں کرتا ہوں کہ میرے اللہ سے گمان کی کمی ہے. آدمی فیصلے جو کرتا ہے اللہ سے گمان کی بنیاد پر کرتا ہے, اور اللہ سے اس کا کیسا معاملہ ہے, اللہ سے کیسا معاملہ ہے, جیسا اللہ سے گمان ہوتا ہے ایسے فیصلے کرتا ہے. آج تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اچھا گمان کر کے اللہ سے طے کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کرے گا, اور ہمارا اللہ ہمارے لیے بھی انتظام کرے گا. ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ پیچھے نہیں رکھیں گے. بھائی سب طے کرتے ہو, کون کون پیچھے نہیں رکھے گا؟ میں بیرون کی بات ابھی خالی نہیں کہہ رہا ہوں, اس مبارک محنت سے اور اللہ کے دین کے نصرت سے جس وقت جو تقاضا ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنے کا کہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس آیا ہے, یہ اونٹنی میرے پاس بیٹھی ہے, اس کو جگہ دے دوں گا, میں اس کا میزبان بن جاؤں گا. ورنہ یہ اونٹنی کو تو بیٹھنا ہی ہے, میرے نہیں تو اور کسی کے گھر میں بیٹھ جائے گی. تو اس اونٹنی کو ہم انشاءاللہ اپنے گھروں میں بٹھائیں گے. ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھی تھی حضور کی اونٹنی, سارے مدینہ چاہ رہا تھا میرے گھر میں حضور آ جائیں, میرے گھر میں آ جائیں. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ مامور ہے, اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا ہے, جہاں جا کر بیٹھنا ہوگا بیٹھیں گے. تو ہر آدمی انتظار میں تھا کہ اونٹنی ہماری طرف مڑ جائے, یہ اونٹنی ہماری طرف مڑ جائے, یہ اونٹنی ہماری طرف, حضور کا میزبان میں بنوں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے میزبان بن گئے کہ اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی. یہ اونٹنی بھی کہیں نہ کہیں بیٹھے گی, میرے گھر میں بیٹھ جائے, میں اس کا میزبان بنوں, یہ میری سعادت کی چیز ہے. اس لیے سب طے کر لو, اس اونٹنی کے لیے انشاءاللہ دروازے کھول کر رکھیں گے. کون کون کھول کر رکھے گا؟ اس لیے سب طے کرو کہ جو ہمارے ساتھی جن کے پچھلے 2 سال میں بیرون کا سفر نہیں ہوا اور قوائف والے ہیں, وہ تو طے کر لو کہ میں اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرواؤں گا, اور 2024 میں اللہ کے راستے میں ضرور جاؤں گا. جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون جائے گا؟ ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ 2024 میں, کھڑے ہو جاؤ, جلدی 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 کھڑے ہو جاؤ. واہ ہوا واہ ہوا واہ ہوا واہ ہوا. او بھائی وہ کہاں جا رہا ہے؟ بھائی آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ.